السلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا خیر خلق اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا شفیع المذنبین۔ تو یہ محبت سے سبحان اللہ۔ میری آواز آ رہی ہے تو کہو سبحان اللہ۔ آئیے، حدیث پاک کا عربی متن آپ نے سنا، ترجمہ۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کون سا اسلام افضل ہے؟ تو ارشاد فرمایا کہ اس شخص کا اسلام، سوال یہ تھا کہ کس شخص کا اسلام افضل ہے، کون مسلمان افضل ہے، مفہوم یہ ہے اس کا۔ تو ارشاد فرمایا میرے آقا علیہ السلام نے کہ اس شخص کا اسلام جس کی زبان اور ہاتھ سے تمام مسلمان سلامت رہے۔ یہ بخاری شریف کی میں نے حوالہ بھی دیا آپ کو، جلد نمبر 1 کتاب الایمان صفحہ نمبر 6۔ یہ حضرت ابو موسیٰ اشعری کے بارے میں معلومات، یوں تو میں نے آپ کو کہا نا کہ ہر مسلمان کو ہونا چاہیے صحابہ کے بارے میں، اس کی سوانح عمری کے بارے میں جانکاری۔ اللہ اکبر، ہزار نعتیں شریف ہمیں تو یاد ہیں، کسی سے سنو تو 100 نعتیں 200 نعتیں، لیکن کسی صحابہ کے بارے میں پوچھا جائے تو بندہ خاموش سا رہتا ہے۔ اللہ اکبر، اپنے عقیدے کے دفاع میں بھی کچھ نہیں بولتا، جیسے آج کل بد عقیدگی کیسی عام ہے۔ استغفر اللہ، کہ ہمارے ہی سنی بدبخت لادینی پہ چلے گئے اور صحابہ کے بارے میں بد کلامی کرتے ہیں۔ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے، سب دعا کیجیے گا۔ حضرت موسیٰ بن اشعری، یعنی موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، بہت ہی نامور صحابی ہیں۔ یمن کے قبیلے اشعار سے تعلق ہے، اس لیے اشعری کہلاتے ہیں۔ آپ نے مکہ مکرمہ میں اسلام قبول کیا، پہلے مکے سے ہجرت کر کے حبشہ گئے، پھر حبشہ سے ہجرت کر کے مدینہ پاک آئے۔ آقا علیہ السلام نے ان کو زبیر و عدن ساحل یمن کا حاکم مقرر کیا۔ حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی دور خلافت میں ان کو کوفہ و بصرہ کا گورنر بنایا۔ آپ سے کل 360 there are 360 احادیث پاک منقول ہے آپ سے۔ آپ سے 360 حدیث پاک منقول ہے۔ صحابہ اور تابعین کی بہت بڑی تعداد آپ کے شاگردوں کی فہرستوں میں ہے، خاص کر آپ کے صاحبزادگان جتنے ہیں۔ ابو بردہ، ابو بکر، ابراہیم موسیٰ نے آپ سے بہت سی حدیثیں روایت کی ہیں۔ بخاری شریف میں آپ کی روایتوں کی تعداد 54 ہے، 54 ہے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ رابطہ اصل میں، ہاں بیٹا ٹھیک ہے، آواز آ رہی ہے؟ آواز آ رہی ہے نا؟ جی ہاں، رابطہ منقطع ہو گیا۔ اصل میں کالیں آتی رہتی ہیں، بس کوشش تو کرتا ہوں کہ کال نہ سنوں، لیکن بیچارے وہ لوگ، اللہ انہیں بدزنی سے بچائے، وہ کچھ اور سوچتے ہیں۔ میں دیکھیں جو کام کر رہا ہوں آپ کے سامنے ہی ہے، سب کے سامنے ہی ہے۔ الحمدللہ، کال نہ اٹھانا ہو تو دین کا ہی کام ہو رہا ہوتا ہے، کہیں پڑھا رہا ہوتا ہوں، کہیں آن لائن کلاس ہوتی ہے، یا کہیں کسی سے گفتگو ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اس لیے زیادہ تر میں سنڈے کے دن اویلیبل ہوتا ہوں۔ تو کوشش کریں سنڈے کو دن کے ٹائم میرے پاس ٹائم ہوتا ہے۔ آپ کی میری رات دن کا معاملہ ہے، تو اگر آپ 12 بجے کے بعد یا 11 بجے کے بعد کال کر لیں دن کے بعد، تو 1 آدھ گھنٹے سنڈے کے دن یا سیٹرڈے کے دن اویلیبل ہوتا ہوں۔ آئیے انشاءاللہ عز و جل بات کر رہے تھے آپ کے آپ کے شہزادوں کی، صاحبزادگان کی۔ ابو بردہ، ابو بکر، ابراہیم موسیٰ نے آپ سے بہت سی حدیثیں روایت کی۔ بخاری شریف میں آپ کی روایتوں کی تعداد 54 ہے۔ فیوز الباری صفحہ نمبر 115 پر یہ بات۔ مگر علامہ قسطلانی کا بیان ہے کہ بخاری شریف میں 57 حدیثیں موجود ہیں، 57۔ ارشاد الساری
یہ بات لکھی ہے جلد نمبر 1 میں۔ علامہ قسطلانی فرماتے ہیں کہ آپ نے 41 یا 44 یا 45 میں بمقام کوفہ پر وفات پائی، متوفی آپ کے 45 ہجری ہے۔ اور کہیں آپ کے بارے میں آتا ہے کہ مکہ مکرمہ میں۔ واللہ عالم۔ میرے دوستوں بزرگوں، صحابہ کے بارے میں کیا شان ہے میرے صحابہ کی، دیکھیں نا، اتنا تو آپ کو علم ہے الحمدللہ کہ صحابی کیسے بھی ہوں۔ جس نے کلمہ پڑھ لیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا، حاضر رہا، مرتے دم تک ایمان سے رہا، تو وہ صحابی ہے۔ اس کے بارے میں کوئی کسی قسم کا کلام نہیں، کوئی بھی کرے، آج کا سورما، آج کا بڑا مفتی یا بڑا عالم، یا آج کے یہ فضول سے جاہل لوگ جو ایمان سے خارج ہونا چاہتے ہیں، ان سے کوئی ہمارا تعلق نہیں ہے۔ کوئی کہے کہ ہمارا تعلق جوڑنے کی ضرورت نہیں، کوئی لاکھ لکھ لے، کوئی مسلمان لکھ کے غیر مسلم والی باتیں کرے تو مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ تو بھلے نہ وہ اپنی فوٹو فائل کے اوپر تصویریں لگا دے کسی کی بھی۔ آج لوگ کہتے ہیں ارشادی بابا یہ ارشادی ہے، وہ ارشادی کائے کا، وہ خود آپ سمجھ جاؤ یار، وہ تو بدمذہب ہو گیا۔ اگر توبہ کر لیتا ہے تو ویلکم، توبہ نہیں کرتا تو پھر اس کا ایمان، ہمیں اس سے کیا غرض؟ ہاں، ہم اس سے دور تو رہ سکتے ہیں نا، اتنا تو ہے، بس دور رہیے۔ آئیے شرح حدیث۔ اس حدیث کو مسلم اور نسائی نے کتاب الایمان میں اور ترمذی شریف نے کتاب الزہد میں ذکر کیا۔ مسلم شریف میں اس مضمون کی جو دوسری روایت ہے اس میں لکھا ہوا ہے ای الاسلام افضل کی جگہ ای المسلمین کا لفظ آیا، ای المسلمین افضل۔ بہرحال اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں میں افضل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے تمام مسلمان سلامت رہیں، نہ وہ کسی مسلمان کو اپنی زبان سے کوئی ایذا پہنچائے، نہ اپنے ہاتھ سے کسی مسلمان کو تکلیف۔ ایک فوائد بھی سن لیجئے۔ ایذا اور تکلیف تو زبان اور ہاتھ کے علاوہ دوسرے اعضاء سے بھی دی جا سکتی ہے۔ کسی بھی عضو سے مسلمان کو تکلیف پہنچانا حرام ہے، مگر اس حدیث میں خصوصی طور پر زبان اور ہاتھ کا ذکر کیا گیا ہے۔ انسان کے سارے تمام اعمال و افعال زبان اور ہاتھ ہی سے انجام پاتے ہیں۔ حدیث میں دونوں اعضاءوں میں سے زبان کا ذکر پہلے ہے، ہاتھ کا ذکر بعد میں ہے۔ اس لیے کیا گیا کہ ایذا پہنچانے کے معاملے میں زبان کا نمبر ہاتھ سے بھی آگے ہے۔ زبان دیکھتے ہیں نا آپ کیسی چلتی ہے لوگوں کی، وہ زبان انگلیوں پہ آ جاتی ہے، اوٹ پٹانگ باتیں، اوٹ پٹانگ کسی کی غیبت، جھوٹ، اللہ تہمت، اللہ خطرناک قسم کی۔ کیونکہ اولاً تو زبان سے ہی تکلیف پہنچانا بہت ہی کثیر اور آسان ہے۔ کون نہیں جانتا کہ انسان اپنی گالیوں پر، افطرا پردزیوں پر، بدگوئیوں پر، غیبت پر، چغلیوں سے، زبان سے ظلم اور ناانصافی کی باتیں اور احکام دے کر 1 منٹ میں سینکڑوں ایذائیں اور تکلیف پہنچاتا ہے۔ پھر ایک وجہ یہ بھی ہے کہ زبان کی ایذائیں اور تکلیف ہاتھ اور دوسری اعضاء کی تکلیفوں سے بدرجہ بڑھ کر دکھ دینے والی ہوا کرتی ہیں، کیونکہ زبان سے نکلی ہوئی بات واپس نہیں آتی۔ بھالے اور برچھیوں کے زخم تو بھر جاتے ہیں، مگر زبان کے لگائے ہوئے زخم کبھی نہیں بھرا کرتے، بلکہ وہ ہمیشہ تازہ رہتے ہیں۔ پھر زبان کی ایذا اور تکلیف ایسی ہے کہ دور والے اور نزدیک والے سب کو پہنچائی جاتی ہے، برخلاف ہاتھ، پاؤں وغیرہ اعضاء کہ ان سے ان کو صرف تکلیف پہنچائی جا سکتی ہے جو قریب ہوں۔ ہاتھ سے تو قریب والے کو مارو گے نا، چماٹ یا ہاتھ یا گھوسا۔ بہرکیف نبی علیہ السلام کا مقصد یہ ہے کہ جو مسلمان کسی طرح کسی مسلمان کو تکلیف اور ایذا نہ پہنچائے، اس مسلمان کا اسلام ان مسلمانوں سے افضل و اعلیٰ ہے۔ وہی مسلمان افضل ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے۔ یہ حدیث جوامع الکلم میں سے ہے، یعنی اس کے مختصر الفاظ میں معنی اور مضامین طویل سمندر کی طرح ہیں۔ اگر مسلمان صرف ایک حدیث پر صحیح معنوں میں عمل کر لینا تو پھر حقوق العباد کے تمام جزیات پر عمل کر کے سعادت نصیب ہو جائے گا۔ آج کل ہر طرف ظلم، خیانت، چوری، ڈاکہ زنی، بدکاری، چوری، بازاری، سود خوری، بدعہدی، کیا نہیں ہے، بد زبانی، غیبت، چغلی، تہمت، گالیاں، خون ریزی۔ کل جمعے کے بیان میں ساری تفصیل اتفاق کی باتیں انشاءاللہ آپ ضرور سنیے گا۔ کل جمعے کا بیان تو آپ کو علم حاصل ہوگا آپ کو۔ اللہ اکبر انشاءاللہ عز و جل۔ کل آپ لوگ سب لوگ جو نہیں ہیں وہ بھی ہمارے نعمان بھائی ان کو کنوے کریں، شوق پیدا کریں۔ بیرتور ان کے نہ آنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، ان کے آنے سے بہت فرق پڑتا ہے۔ اگر وہ جوائن کریں گے تو میرے دل سے دعا نکلے گی کہ میرا کوئی ساتھی ہے، کم سے کم اس مہم میں تو میرا ساتھ دیتا ہے کہ ہر جمعے وہ میرے ساتھ ہوتا ہے۔ الحمدللہ سچی بات بتاؤں کو انڈیا سے، پاکستان سے زیادہ انڈیا کے لوگ دیکھیں نا، آپ تو لائیو آتا ہے، اس کے اندر لکھا ہوا بھی آتا ہے کتنے لوگ جوائن ہوئے، سب ہمیں ڈیٹیل ملتی ہے۔ تو انڈیا کے مور دین 200 مطلب یہ سمجھ لیں 100 ٹائم زیادہ آپ سے ہوتے ہیں لوگ، اور فیملیوں کے ساتھ،
اور ٹی ویوں پہ موبائلوں پہ انتظام کر کے سنتے ہیں. محبت ہے ان کی. میں کیا, میری حیثیت کیا, میری حقیقت کیا, مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا یا رسول اللہ. میں تو کچھ نہیں, بندہ خاک ہوں. ایک محبت ہے اپنے پیر سے. اپنا پیر ہوتا ہے, اپنا آستانہ ہوتا ہے. اپنا آستانہ کیسا بھی ہو, چاہے سامنے والے کا کروڑوں اچھا ہو, حسینوں, لاکھوں لوگوں, کروڑوں, لیکن اپنی چیز کو نشر و اشاعت کرو یار. اپنے ارشادی سلسلے کو عام کرو, تبلیغ کرو, ایک دوسرے کو ساتھ ملاؤ اور محبت کے ساتھ رہو, تاکہ اپنے اخلاق اور محبت سے تمہیں لگے کہ یہ ارشادی ہے. اور کوشش کرو, جمعے کو دن اللہ نے موقع دیا ہے تو میں تو کہتا ہوں جوائن کرو. میں اس میں کوئی یہ نہیں کہتا کہ نہ بھی کرو گے تو کیا کر سکتا ہے بندہ. یہ آپ کی اپنی توفیق پر ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت اور توفیق عطا فرمائے. تو یہاں بات ہو رہی تھی حدیث پاک کی, مگر کس قدر افسوسناک ثانیہ ہے میرے دوستوں. مسلمان اپنی قومی بیماریوں کا علاج حکومت, ایوانوں, کفار و مشرک قوانین, سیاسی پارٹیوں اور دوسرے معاملات میں ان میں ڈھونڈتے ہیں مرض کو. لیکن میرے مدینے والے دارالشفا سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس تیر بہدف نسخوں سے اور تریاق کو بھول بیٹھے ہیں کہ میرے نبی نے کیسا کیسا فرمان کیا, میرے نبی علیہ السلام نے کیا کیا باتیں فرمائی ہیں. اگر اس پر عمل کر لیں, ہم اپنا اخلاق درست کر لیں, اچھی بات اور سچی بات بولیں, زبان کو قابو کر کے رکھیں, زبان کو سنبھال کے رکھیں. میرے نبی علیہ السلام نے گارنٹی دی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی زبان پکڑ کر, اے ابو ہریرہ تو میرے کو اپنی زبان کی گارنٹی دے کہ اس کی حفاظت کرے گا اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے گا. میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تجھے ضمانت دیتا ہوں, اللہ تجھ کو جنت عطا فرما دے گا. تو پھر ہم کیوں نبی علیہ السلام کے فرمان کو اور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کو بھولے بیٹھے ہیں. آؤ آج سے نیت کریں, انشاءاللہ دین سیکھیں گے, دین والوں کے ساتھ رہیں گے, اپنے رہبروں کے ساتھ رہیں گے. جیسا بھی علم سیکھنا ہو شیطان کو بھگائیں گے کہ وہ وسوسے ڈالے کہ نہیں یار نعت ہی سننے سے بیڑا پار ہو جائے گا. او بھائی, یہ محفل میں سننے سے تیرا بیڑا پار تو اللہ جانتا ہے, قبر میں جانے کے بعد ہی تجھے پتہ چلے گا. اصل چیز تجھے علم ہی نہیں ہوگا جو تو کام کر رہا ہے اپنی نیکیوں کے, کیا یہ کام حقیقتاً قرآن و حدیث کے مطابق تو کر رہا ہے. تیرا کھانا, تیرا بیٹھنا, تیرا اوڑھنا, تیری اولاد کی پرورش کرنا, دوسرے معاملات, کیا تو قرآن و حدیث اور حضور اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. اس کا علم ضرور حاصل کرنا چاہیے. اللہ رب العالمین مجھے آپ سب کو دین متین پر سچا قائم رہنے کی توفیق نصیب فرمائے, اور خاص کر دعا کیجیے آستانہ عالیہ ارشادیہ کو عروج عطا فرمائے. مجھ گناہگار کی جو چھوٹی موٹی ٹوٹی پھوٹی کوشش ہے, اے اللہ, اور پاکستان میں آمد کو اگر آپ کی محبت آپ کی رہی تو انشاءاللہ ضرور حاضر ہوں گا. محبت کا بھوکا ہوں. جہاں محبت ہوگی انشاءاللہ, جہاں چاشنی ہوگی, جہاں علم سیکھنے کی جستجو جس کے یہاں ہوگی, میں وہاں دوڑا جاؤں گا. ضرور انشاءاللہ آپ کی طرف آنا ہوگا اگر آپ کی توجہ رہی, محبت رہی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ابا جی کی عمر دراز فرمائے, ان تادیر صحت کامل عاجلہ نصیب فرمائے. ان کے بچوں کو بھی محبت سے علم دین سیکھنا اور سمجھنا نصیب فرمائے, تاکہ یہ آگے کوشش چلائے اور یہ سلسلہ چلتا رہے. باقی اللہ کی مرضی, اللہ جانتا ہے بہتر. میرے دوست بزرگوں, آپ سب کا بیڑا پار, جتنے آپ آتے ہو اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلات میں آسانی فرمائے. تمام ارشادیوں کی دعا کیجیے, اللہ ہر ایک کی پریشانی, دکھ درد کو دور فرمائے, کرونا کو, وبا کو یہاں سے دفع و دور فرمائے. اے اللہ اپنے حبیب کے صدقے تمام مسلمانوں میں اتفاق اور اتحاد عطا فرما. تمام مسلمانوں میں تمام قسم کی جو مظلوم مسلمان ہیں ان کی مدد فرما. بیماروں کو شفا کلی عطا فرما. بے روزگاروں کو روزگاریں عطا فرما. بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرما. جن کی شادی نہیں ہوئی, بچے اور بچیاں, اللہ ان کو نیک اور سچے رشتے عطا فرما. اور جو دعا کی صاحب خانہ کے لیے, اللہ ان کا بیڑا پار فرما. مجھ گناہگار کی دعائیں سب کے حق میں قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق وآلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام.